السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے کلاسوں میں تختی نمبر اول مفردات میں سے الف سے لے کر حمزہ ہا تک مکمل کر چکے ہیں، اور ہر کلاس میں ہر لفظ کے بارے میں اس کا مخرج، لمٹ اور تعلق ساتھ ساتھ بتا چکے ہیں۔ اور آج کے کلاس میں انشاءاللہ تعالی دو لفظ، یعنی دونوں ایک ہی لفظ ہیں، دو انداز میں ہیں، چھوٹی یا اور بڑی یا کو لے کے آج کے کلاس میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی لمٹ ہے، اور یا کی ادائیگی کیا ہے، یا کا تعلق کن حروف کے ساتھ ہے، اور یا اگر ٹھیک ہو جائے تو قرآن مجید کے کتنے لفظ یا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کے کچھ ایگزامپلس ہوں گے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بلا ناغہ ہم حسب معمول اپنے کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ، تعوذ، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ رجیم۔ تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ یا یا یا، یا۔ اب یہ دو لفظ ہیں، چھوٹی یا اور بڑی یا، چھوٹی یا بڑی یا ان کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ دونوں کے نیچے دو نقطے ہیں، یا کے بھی نیچے دو نقطے اور یا کے نیچے دو نقطے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نقطے کے بغیر یہ بوڈی آ جائے تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یا ہے، اس کے شکل کو، صرف باڈی کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یا ہے۔ اب یہ دو لفظ جو ہیں یہ ڈاٹس کے محتاج نہیں ہے، اگر یہ اس کے نیچے نقطہ نہ بھی ہو تو بچے کو سمجھ آ جاتا ہے یہ یا کے شکل ہے۔ تو یا یا، اب یہ یا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس یا کا تعلق ہے حروف یرملون کے ساتھ ہے۔ حروف یرملون کے بارے میں آگے جا کے کلاسوں میں ہم بتائیں گے کہ یرملون میں جو یا ہے یہ نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد یا آ جائے تو وہاں پہ غنہ کریں گے، تو غنہ کا نام کیا ہوگا؟ اس یا کی وجہ سے ہوگا ادغام مع الغنہ، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ اور تنوین کا ادغام مع الغنہ، یہ دو چیزوں میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یا کا جو مخرج ہے وہ ان حضرات کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا جنہوں نے ہمارے کلاس کو شروع سے کلاسوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دو لفظ دو کلاسوں میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک لفظ ہے جیم، دوسرا لفظ ہے شین، اب یہ تیسرا لفظ آ گیا جی یا۔ اب ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا درمیانہ حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگنے سے، یہ آپ کا زبان ہے یا اس کا درمیانہ حصہ ہے، یہ اوپر کا تالو ہے، اس کے ساتھ لگنے سے یا 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 ایسا کر کے ادا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا اس کا مخرج، یعنی جہاں سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج ہے زبان کا درمیانہ حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگنے سے۔ اب یہ یا ٹھیک ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے ایگزامپلس میں
اس یا کو لے کے آنا ہے. مثال کے طور پر ادھر دھیان سے پڑھو, ادھر توجہ کے ساتھ بیٹھو, شاباش. اچھا جی, یا ایھا الذین, یا ایھا الذین, یا ایھا المزمل. یا ایھا المزمل. تو یا ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو قرآن مجید میں سے سینکڑوں یا ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم ان کلاسوں کو بڑے غور کے ساتھ, توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو ہر ایک لفظ کا مخرج ہمیں یاد ہو جائے گا. اور امید ہے انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کلاسوں کو, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بار اگلے تختی میں اگلے کلاس کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.